یہ دوستوں نظامت کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے. میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں. ملک ہندوستان کے عظیم خطیب، عظیم المرتبت، رفیع الشان، مفکر قوم و ملت حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد فتح پور، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور یہ مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں. 4 مصروں کے ساتھ استقبال کر رہا ہوں کہ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، پہلے وہ سنت و قرآن سے ملا لی جائے. ایک وہ تھے جو کعبے کے بنا ڈال گئے، ایک ہم ہیں کہ ایک مسجد نہ سنبھالی جائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج یہ کڑیرہ میں مدرسے کا دستار بندی کا جلسہ اپنی اسی شان کے مطابق جو سابقہ اس کی شان ہے یہ منعقد ہوا ہے. یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے نظام ہے. کچھ آپ کا امتحان لینا مقصود ہے. جو بارش ہو گئی واللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے اس کے بعد بھی آپ کس طرح جمتے ہیں اور کس طرح آپ اس مدرسے سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کتنا تعلق ہے. تمام دقتوں کے باوجود آپ جم کر بیٹھے ہوئے اور سنیں گے. اس میں حضرات علماء کرام کا کتنا احترام کرتے ہیں اور آپ کے دل میں حضرات علماء کرام کی کتنی محبت ہے کہ آپ ان کے انتظار میں بیٹھیں گے اور ان کا خطاب سنیں گے. یہ بہت ساری چیزیں اس سے جڑتی ہیں جو اللہ کی مصلحت ہے، یہ پیش آئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ بڑی سعادت بخشی کہ ایسے گاؤں میں اور یہاں پر مدرسہ اور اس طرح کے جلوے نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. بہت سارے ہمارے بھائی خود کڑیرہ کے میرے ساتھی ہیں، جانتے ہیں ان کو سب، رہے اور مدرسے کے لیے ہمیشہ وہ نثار ہوتے رہے. آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور بال بال مغفرت فرمائے، اور جو ہیں وہ آئندہ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان سب کو اس مدرسے کے ساتھ جڑے رہنے کی اور ہر طرح سے اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، میں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت سارے حضرات دور دور سے، یہ دیہات کے گاؤں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو میں اسی احساس کے ساتھ دو ایک باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. بیان انشاءاللہ اس کے بعد سنیں گے. میں تو بس آپ کے بیچ کا ہوں، تھوڑی سی آپ سے بات چیت کر لیتا ہوں آپ ہی کے زبان میں، تاکہ میری بھی بڑھاس اندر کی نکل جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنے دل کی بات کہہ لی ہے اور آپ بھی جان لیں کہ ہاں میرے بیچ کا آدمی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. ہمارا اور آپ کا سب کا معاملہ ایک ہی ہے، لیکن ابھی ہم دنیا میں ہیں. سب ہم لوگ دنیا میں ہیں، ہماری آنکھ بند ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے آنکھیں ہم سب کی کھلی ہیں اور یہ الٹی بات کہہ رہا ہے. آنکھ بند ہے، حقیقت ہے کہ ہم سب کی آنکھ بند ہے، اور جب آنکھ بند ہوگی تب آنکھ کھلے گی. حقیقت میں جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا ہماری آنکھ بند ہوگی اور آخرت سامنے ہوگی تب ہماری آنکھ کھلے گی. دنیا میں ہم سے سب کہہ رہے تھے، بڑے بڑے علماء کہہ رہے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ منظر. اگر آج اس کا یقین آ جائے تو
ہماری زندگی سنور جائے اور ایسی زندگی بن جائے جس زندگی پر اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرما دیں اور کامیابی کے فیصلے فرما دیں اگر اس کا یقین آج پیدا ہو جائے جو آنکھ بند ہونے کے بعد ہم کو نظر آنے والا ہے. مگر اسلام اور شریعت ہم سے چاہتی یہی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری حقیقت کی آنکھ کھل جائے اور تم ایسے ہو جاؤ جیسے آخرت کو دیکھ رہے ہو, جنت نظر آ رہی ہے تمہیں اور اس یقین کے ساتھ عمل کرو. ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی بات فرمائی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے اور جنگ کے میدان میں تھے, کئی دن کے بھوکے تھے, تو اس کے بعد ایک کھجور تھی اسے وہ کھا رہے تھے کہ کھا لے, لیکن اس کے بعد اسے پھینک دیا اور کہا کھجور کھاؤں گا تو یہ لمبی زندگی ہوگی, میں اس سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ اتنا یقین حضور کی بات پر تھا کہ حضور کی بات پر اتنا یقین کہ وہ سن کر اور جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے محسوس کر رہے تھے. اللہ ہم سب کا یقین ایسا ہی بنا دے تو ہماری زندگی بن جائے. آج چونکہ دنیا میں ہے, دنیا ہمارے قریب ہے اور ہم دنیا کے قریب ہیں. دنیا کی مطلبی معنی ہی ہوتے ہیں قریب ہونے کے, تو جو چیز قریب ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور جو چیز تھوڑی سی دور ہے بظاہر نظروں سے اوجھل ہے ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. بظاہر آخرت دور ہے اور دنیا قریب ہے, تو دنیا بھی یقین ہے, دنیا کی چیزوں میں یقین ہے. یہ تو یقین تھا ہی. حضور کیوں آئے تھے؟ حضور اس لیے تشریف لائے تھے کہ آخرت کا یقین پیدا کرے, آخرت کا یقین ہمارے اندر پیدا کرے, ورنہ دنیا کی یقین تو پہلے بھی تھا اور اب بھی. اگر ایک ایمان والے کو دنیا پر یقین ہے اور بھروسہ ہے تو اس کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو جائے تو آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لڑکے اگر 4 ہیں تو ہماری محنت, ہماری کوشش اور کمائی یہ ہوتی ہے کہ ہم 4 لڑکوں کی آشائش کا آگے زندگی گزارنے کے لیے انتظام کر دیں. دیہات ہے تو سوچتے ہیں اگر 4 بیگھے زمین ہے تو 8 بیگھے ہو جائے تاکہ 2-2 بیگھے ہر بچے کو مل جائے اور آرام سے زندگی ان کی گزرے. شہر میں ہے تو سوچتے ہیں ہر لڑکے کو ایک دکان ہو جائے اور دکان چل جائے, ہم اتنا انتظام کر دیں تاکہ آرام کے ساتھ ہم کو موت آئے, آرام سے موت آئے. دنیا پر یقین ہو تو آرام سے موت آئے. یہ ہم سوچتے ہیں سب, لیکن اگر شریعت کو دیکھیں, آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخر وقت آیا تو آپ نے صاحبزادوں کو بلایا تھا اور ان سے کیا سوال کیا تھا؟ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ ایک پیغمبر نے اپنے لڑکوں سے سوال کیا تھا, میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ فکر ہے تو آخرت کی, ان کے ایمان کی, ان کے عقیدے کی فکر ہے, اپنی اولاد کی. دنیا کی فکر نہیں ہے. دنیا تو اللہ مقدر سے دے گا, جتنی اللہ نے لکھی وہ مل کر رہے گی. نہ کوشش کریں تب بھی ملے گی, اور کوشش کرو گے تب بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے. لیکن آخرت مقدر سے نہیں ملے گی, آخرت کوشش سے ملے گی, عمل سے ملے گی. تو اس لیے پیغمبر نے آخرت کے بارے میں اپنے بچوں سے سوال کیا کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تو ان بچوں نے جواب دیا
नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, लेकिन इबादत पे खत्म नहीं की। हम इबादत करेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आपके बाप इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, हम उन जिनकी इबादत करते थे उसकी इबादत करेंगे। इलाह वाहिदा, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। यानी याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन बेटों ने दिलाया और इतनी तफसील से यकीन दिलाया कि हमारे बाप को यकीन हो जाए। सिर्फ इतनी बात नहीं गई, आपके माबूद पर, जो आपका माबूद है उसकी इबादत करेंगे। पता नहीं अब्बा क्या समझे, इब्राहिम और इस्माइल इसहाक का जो माबूद है हम उसकी इबादत करेंगे। इतनी समझ लीजिए ताकीद है, अब्बा जान को और यकीन हो जाए। नहीं नहीं, ये अल्लाह ही की इबादत करेंगे। और उसके बाद अल्लाह वाहिदा, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आखिरत की फिक्र है अपने बाद कि मेरे बेटे क्या करेंगे, इबादत किसकी करेंगे, बंदगी किसकी करेंगे। आज हमारा ख्याल इस तरफ नहीं जाता है। जब हम देख ले हमारे बच्चों की तालीम दीन की हुई है, इस्लामी तालीम और इस्लामी अकीदा और इस्लामी अमाल हमारी औलाद की ज़िंदगी में आ गए हैं और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बन गई है, तब हमको इत्मीनान हो और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चों को साबित कदम रखिएगा और अपना बंदा बना कर रखिएगा। तब अल्लाह से दुआ करें और ये यकीन हो जाए। मगर हम बंदों की, अपने बेटों की आखिरत की ज़िंदगी फिक्र नहीं करते। अगर आखिरत की, अपने औलाद के बारे में फिक्र होगी तो आप अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करेंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे, पहले दीन की तालीम दिलाएंगे। बुजुर्गों दोस्तों, मैंने देखा है इब्तिदाई तालीम अगर मदरसे की बच्चे को मिल गई है, बाद में वो कुछ भी पढ़े, इंजीनियर और डॉक्टर पढ़े, मगर उसका ईमान खराब नहीं होता है, तौहीद पे कायम रहता है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, मुझे याद आ गई। एक साहब थे, वो इंग्लैंड गए थे नौकरी करने, नौकरी कर रहे थे, लेकिन वहाँ तो खुला माहौल है, कोई पर्दा का रवाज नहीं है और वो ईसाइयों से इख्तिलात, उनकी औरतें साथ में सर्विस करती है, वो साथ में सर्विस कर रही थी। आखिर में वो जो बाद में होता है वही सब हो गया, मोहब्बत हो गई, ताल्लुक हो गया। तो उसने इसरार किया कि आप शादी कीजिए मुझसे। तो कहा शादी, तो कहा शादी कीजिए और आपको ईसाई बनना पड़ेगा। अब ईसाई बनना पड़ेगा, मजबूर थे, ऐसी चीज होती है। कहा ठीक है, गिरजाघर में ले गए और उसके बाद जो होता है वहां सब हुआ और दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। इत्तफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि ये साहब तो गए थे अपनी मुलाजमत पर, लौट कर आए तो बीवी ने घर की सफाई की थी, सारा सामान निकाल कर जो फालतू था वो कूड़े में डाल दिया था। इन्होंने देखा तो कलाम पाक एक जगह रखा हुआ था, वो नहीं है। तो बीवी से पूछा, एक किताब यहाँ रखी थी, वो किताब क्या हुई? किताब की क्या जरूरत है? वो आए कूड़े में, वो बेचारा दौड़ता हुआ गया, उसको उठा कर लाया, साफ किया, उसके बाद रखा ऊपर। तो उस बीवी ने कहा कि ये नहीं रहेगी घर में, ये किताब घर में नहीं रहेगी। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या ये रहेगी या मैं रहूंगी, एक ही काम होगा। मगर ये इब्तिदा का मुसलमान था, कुरान की तालीम पाई थी इसने, तो इसने कहा नहीं, इसे हम नहीं दूर कर सकते,
یہ تو رہے گی گھر میں، تم رہو یا نہ رہو۔ تو اس کے بعد اس نے تعلق ختم کر لیا، وہ چلی گئی۔ اب ان کے دل میں خیال آیا، تو وہاں مسجدیں مرکز ہوتی ہے دین کا، تو مسجد میں پہنچے اور لوگوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے سر کہ یہ تو مسلمان ہم لوگوں کے بیچ میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور ایک زمانے سے نہیں آ رہا تھا۔ تو تعجب سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، خیریت تو وہ کیا ہوا تھا؟ تو اس لیے اپنی رودات سنائی، ایسا ایسا ہو گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر اپنے راستے پر آ گیا ہوں، میں نے توبہ کر لیے۔ تو پھر مسجد میں آنے لگا تو قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ایمان لانے والے کو، یقین کرنے والے کو ایک نہ ایک دن راستے پر لے آتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، مدرسوں میں داخل کریں اور مدرسوں سے ہمیشہ اپنا تعلق قائم رکھیں، ہم جڑے رہیں مدارس کے ساتھ۔ یہ مدرسے زندہ رہیں گے تو دین زندہ رہے گا، مدرسے نہیں رہیں گے تو دین زندہ نہیں رہے گا اور ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے مدرسے ہماری پونجی ہے، ہماری اصل ہے اس وقت، اس لیے مدرسوں کے ساتھ زندہ رہے، جڑے رہے۔ ہمارے مولانا ظہور صاحب جیسے علماء کرام جو مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کو غنیمت جانیے اور ان کی قدر کیجیے، ان کا تعاون بھی کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور جب ان کے لیے دعا کریں گے اسی کے اندر آپ کے حق میں بھی دعا پوشیدہ رہے گی، آپ کا بھی کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، آپ کے آنے وہ قبول فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔